الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات اور خصوصیت کے ساتھ میرا خطاب ہے اپنی ملت کے نوجوانوں سے، کیونکہ اس 10 دن 11 دن یا 12 دن جو میں نے گفتگو کرنی ہے، سچ یہی ہے، نہ میں کوئی اتنا بڑا عالم، نہ میں اتنا بڑا کوئی فقیر، ایک طالب علم اور طالب علمانہ انداز میں میرا دل چاہتا ہے کہ محرم کا چاند افق پر نمودار ہوتے ہی یہ جو دنیا کے کونے کونے میں حسینیہ یونیورسٹیاں کھل گئی، انہیں میں سے ایک کالج حسینی یہ بھی ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے بچے یہاں گریجویٹ ہوں، انہیں کم از کم دین کی سمجھ آئے، حسینیت کی سمجھ آئے. میرے محترم، ان 10 یا 12 دنوں کے لیے چیچا وطنی شہر میں جو میرا موضوع ہے آئین قرآن ضامن امن و امان، لیکن یہاں کے لیے جو میں نے موضوع گفتگو انتخاب کیا ہے عقائد مؤمنین بزبان کتاب مبین. اور یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جب معاشرے میں جائیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان پر سوالات ہوتے ہیں کہ جناب آپ کا جو یہ عقیدہ ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا، آپ کا جو یہ عقیدہ ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا. ان 10 یا 12 دنوں میں انشاءاللہ میرے نوجوانوں کو اعتماد ملے گا، وہ سینہ تان کر بتا سکیں گے ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن اور محمد کے فرمان سے باہر نہیں ہے. ہمارا جو بھی عقیدہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے. ذرا آہستہ آہستہ گفتگو انشاءاللہ عروج پائے گی. پہلی مجلس تمہیدی مجلس، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین کے 2 حصے نہ پیغمبر نے بتائے نہ کسی امام معصوم نے بتائے، ہمارے علماء نے ہماری آسانی کے لیے بتایا. دین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ کہلاتا ہے اصول دین اور ایک حصہ کہلاتا ہے فروع دین. فروع دین میں ماشاءاللہ نماز آتی ہے. میں نے سنا کل یہاں نماز میں بڑی گفتگو ہوئی اور ہوتی رہتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. فروع دین سے تقریباً آگاہی ہے. عام طور پر جس چیز سے غفلت برتی جاتی ہے وہ ہیں اصول دین. ذرا میں آج اصول دین اور فروع دین کا معنی بھی سمجھاتا جاؤں. علماء نے دین کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے، اور درخت کے لیے جہاں جڑیں ہوتی ہیں وہیں پہ تنا بھی ہوتا ہے، تنے کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پتے بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھل بھی لگتے ہیں. اصول دین کا معنی بھی یہی ہے، ہم نے دنیا کی کتابوں میں پڑھا ہے، یعنی دین کی جڑیں. اور فروع دین فرع کی جمع ہے، فرع کا معنی ہے شاخ. فروع دین مطلب دین کی شاخیں.
یعنی جہاں دین کا درخت مکمل ہوتا ہے، جڑیں ہیں، جڑوں سے پھر درخت نکلتا ہے، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے مہم چیز میرے محترم درخت میں کیا ہے؟ جڑ۔ اگر جڑ صحیح سلامت ہے، اسے کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی تو درخت بھی صحت مند رہے گا۔ لیکن اگر جڑ کے اندر کوئی بیماری ہے، جڑ سوکھ چکی ہے، تو اوپر سے درخت سرسبز کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اصول دین یعنی عقائد مومنین، عقائد اگر ہمارے مضبوط ہوں گے تو ہمارے سارے فروع دین بار آور بھی ہوں گے، ثمر آور بھی ہوں گے۔ اصول دین میرا کوئی بچہ مجھے سنا سکتا ہے؟ میں نے کہا نا ایک علمی اور طالب علمانہ ماحول میں ہم گفتگو کریں گے، مت یہ سمجھیے گا جی فیصل آباد سے کوئی بہت بڑا خطیب آیا ہے، کوئی بڑا خطیب نہیں، ایک طالب علم۔ بچوں کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کوئی بچہ اصول دین مجھے سنا سکتا ہے؟ میں ہی بچہ بن جاتا ہوں۔ اصول دین ہے 5، ہمارے نزدیک اہل بیت کے ماننے والوں کے نزدیک اصول دین ہے 5، اور عالم اسلام کے نزدیک اصول دین ہے 3۔ ہمارے نزدیک توحید ہے، سارے مانتے ہیں توحید۔ اس کے بعد عدل کو ہم مانتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی عدل کو نہیں مانتے۔ پھر تیسرے نمبر پہ نبوت ہے، نبوت میں ہم سارے مشترک ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن نبوت کے بعد جو امامت ہے وہ صرف ہمارا خاصہ ہے کہ صرف ہم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ قیامت دونوں مانتے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک ہو گئے اصول دین 5، توحید میرے بچوں، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ مسجدوں میں مولوی صاحبان بچوں کو رٹا دیتے ہیں، یہ توحید ہے، توحید کا یہ معنی ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہیں، یہ صفات سلبیہ ہیں، حتیٰ کہ کلمہ بھی پڑھا دیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ نہ بچے کو یہ سمجھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کیا سوچ کے نہیں سمجھایا جاتا۔ ابھی بچے ہیں، ان کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہے، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ آپ جتنے بڑے بیٹھے ہیں جنہوں نے مسجدوں میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کیا تھا، رٹا تھا، جوان ہونے کے بعد، کالج سے فارغ ہونے کے بعد، یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد کتنے بندے آئے مولوی صاحب کے پاس کہ مولانا وہ جو بچپن میں آپ نے دینیات میں ہمیں کلمہ سکھایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت آپ نے کہا تھا آپ کے ذہن سے اوپر کی چیز ہے، جب بڑے ہوگے تو سمجھ جاؤ گے، اب مولانا ہمیں سمجھا دیجیے۔ کوئی آیا نہیں؟ آیا، نہ آئے گا، نہ ٹائم رہتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم بچوں کی سطح شعور کو بلند کریں، یہ کہہ کے کہ ابھی بچے ہیں، ابھی یہ نہیں سمجھیں گے، بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ جو بچوں کو کلمہ رٹا رہا ہوتا ہے، بعض وقت اسے ہی نہیں پتا ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اور جب ہم صفات سلبیہ پڑھتے ہیں، ان میں ایک آتا ہے صفات زائد بر ذات۔ مزے کی بات یہ ہے میرے محترم، میں اس اعتماد سے گفتگو کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے اچھے اچھے اشعار پڑھنے والے، نظم پڑھنے والے میں نے افراد سنے، اتنی زبردست نظمیں یہاں پڑھی جاتی ہیں، اور آپ سارے لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں، داد دیتے ہیں، سمجھتے ہیں تو داد دیتے ہیں، بے سمجھے تو داد نہیں دیتے۔ اللہ کی وہ صفتیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی، ان میں سے ایک ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں۔ یہی بچوں کو رٹایا جائے۔ کوئی بچہ اس مجمع میں کھڑا ہو کے مجھے بتا دے مولانا ہمیں ہمارے مولوی نے یہ اس کا معنی بتایا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے ترکیب بھی وہی فارسی ہے، فارسی لفظوں کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ نہیں کیا، وہی جو فارسی سے لفظ ہم تک پہنچا
وہی ہم نے بچوں کو رٹا دیا، صفات زائد پر ذات، یعنی اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات سے زائد نہیں ہیں۔ کتنے بندے سمجھتے ہیں اس بات؟ اس میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ معرفت توحید، سب سے پہلے اصول دین میں ہم کیا مانتے ہیں؟ توحید۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، ایک تب مانیں گے جب پہلے وجود خدا کو ثابت کریں گے، تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ کوئی اللہ ہے، پھر ثابت کرو کہ وہ ہے تو ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول دین میں بھی پہلے نمبر پہ توحید نہیں ہے، وجود خدا ہے۔ پہلے اللہ کا وجود تو ثابت کرو، پھر بعد میں یہ حکم لگانا کہ وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس پہ دلیلیں دو کہ کیسے ضروری ہے کہ ایک ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو۔ پہلے وجود خدا تو ثابت کرو۔ لیکن آپ دیکھیں، کوئی دینیات کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی علم کلام کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، چھوٹی ہے، درمیانی ہے یا بڑی ہے، چاہے قم اور نجف کی حد تک جو علم کلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کسی میں اصول دین میں پہلے نمبر پہ وجود خدا کو نہیں رکھا گیا۔ کیا وجود خدا کا اس بات ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے میرے محترم۔ وجود خدا کے اس بات کے بغیر، خدا ہے اس بات کو ثابت کیے بغیر کوئی بھی عقیدہ ہمارا بنیاد پکڑ ہی نہیں سکتا۔ لیکن علماء نے اصول دین میں وجود خدا کو اس لیے نہیں رکھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کہ اللہ کے ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کے موجود ہونے کا اقرار کرنا یہ فطری چیز ہے۔ فطری مطلب انسان کی نیچر میں ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم علماء نے اس کو ایک باقاعدہ اصول دین میں سے ایک اصل بنا کے نہیں رکھا، اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک شخص میرے چھٹے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، گھبرائیے گا نہیں کہ پہلے دن خشک باتیں ہیں تو اگلے دنوں میں بھی خشک ہوں گی، انشاءاللہ پھول تر ہوں گی اور لطف ہو جائیں گی باتیں، لیکن پہلا دن ذرا تمہیدی مرحلہ ہے، تحریہ ہے۔ تحریہ، تحریہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عام مجالس میں یہ لفظ تو ہم نے سنا ہوا ہے۔ تحریہ کسے کہتے ہیں؟ تحریہ ہے دہر سے، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ تحریہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، مرور زمن کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا یہ کائنات وجود میں آتی گئی، یعنی وہ کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ چھٹے مولا کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، اب میں ظاہر سی بات ہے اپنے انداز میں مولا، اس نے تو نام لیا، اب اس کی طرح بے ادبی سے میں نے تو نام لینا نہیں ہے، آ کے عرض کرتا ہے مولا کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے؟ دیکھیں میرے محترم، معصوم کی ایک خصوصیت یہ ہے، سائل کے ظرف ذہن کو ناپتے ہیں، اس کے ظرف ذہن کے مطابق اسے جواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی فلسفی سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو وہاں علت کی بات بھی ہو رہی ہے، معلول کی بات بھی ہو رہی ہے، حادث کی بات بھی ہو رہی ہے، قدیم کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی چرواہا آیا ہے، جیسے پیغمبر خاتم کی خدمت میں ایک بندہ کی عرض کرتا ہے، مت دلیل علی الصانع، کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے؟ کوئی بندہ ہمت کرے 3 نعرے سنا دے تاکہ مجمع ایک دفعہ ایکٹیو ہو جائے اور میں دو گھنٹ پڑھوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، مت دلیل، کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے؟
پیغمبر خاتم نے فرمایا تو باہر جا رہا ہو، البعرۃ تدل علی البعیر، یہ اونٹ کی جو مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں ان مینگنیوں سے تجھے کیا اندازہ لگتا ہے؟ یا رسول اللہ میں یہ دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا، وآثار القدم تدل علی المسیر، آپ باہر گلی میں دیکھیں قدموں کے نشان پڑے ہیں، قدموں کے نشان دیکھ کر تجھے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قدموں کے نشان دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے۔ تو پیغمبر خاتم نے فرمایا اونٹ کی مینگنیاں بتاتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی راہ گزرنے والا گزرا ہے۔ تو فرمایا یہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین کیسے دلالت نہیں کرتے کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ یہی سوال لے کے آیا، بات بڑی سادہ سی ہے لیکن ہے بہت گہری۔ فرزند رسول کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے؟ توجہ چاہیے آخری بندے تک۔ میرے مولا نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خود تیرا وجود دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ فرزند رسول وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ تو جو ہے مجھے بتا کیا تو نے خود کو ہے کیا ہے؟ یعنی تو نے خود کو بنایا ہے یا تجھے کسی اور نے بنایا؟ حج کرتا ہے فرزند رسول میں خود کو تو نہیں بنا سکتا، جب میں بناؤں گا نہیں ہوگا تو بناؤں گا نا، میں نہیں تھا تو اپنے آپ کو بناؤں گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو نہ ہو وہ کچھ بنائے؟ لہذا پیغمبر کے نواسے نے یہ فرمایا اے دہریہ تیرا ہونا دلیل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نے خود کو بنایا تو یہ غلط ہے، اگر کسی اور نے بنایا ہے اور وہ اور بھی تیرے جیسا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی اور خالق ہے۔ جہاں سلسلہ رکے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے سب کو بنایا اسے کسی نے نہیں بنایا، اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ اچھا عادت اور فطرت، فطری ہے توحید، یعنی اللہ کے وجود کا اقرار ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ فطرت اور عادت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے میرے محترم، عادتیں انسانوں کی زمانے کے اعتبار سے، خطوں کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ 100 سال پہلے، اتنی میری ریسرچ ہے تھوڑی بہت، 100 سال پہلے سگریٹ کا وجود تھا نہیں تھا؟ جتنا میں سمجھتا ہوں 100 سال پہلے سگریٹ کا وجود نہیں تھا۔ اس سے 150-200 سال اور پیچھے چلے جائیں تو حقے کا وجود بھی نہیں تھا، اور اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو نہ حقے کا وجود، نہ سگریٹ کا وجود، کسی نشے کا، یہ جو اس طرح کے تمباکو والے ہیں، وجود ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ ایک زمانے میں ایک شے کا وجود ہونا دوسرے زمانے میں نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ عادت ہے، فطرت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو فطری چیز ہوتی ہے، نیچرل چیز ہوتی ہے، وہ کسی زمانے میں بھی ہو اس میں تبدیلی۔ اچھا مجھے بتائیے، آپ کو پیاس لگتی ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے جناب دلیل دیں کہ آپ کو پیاس لگتی ہے، پیاس کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ اچھا آج کے انسان کو پیاس لگتی ہے، 100 سال پہلے والے انسان کو لگتی تھی یا نہیں؟ بھوک لگتی تھی 100 سال پہلے والے، 1000 سال ما قبل تاریخ سے پہلے والے انسان کی طرف بھی آپ چلے جائیں، انہیں پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی۔
کسی زمانے کا انسان آپ کو نہیں ملے گا جسے پیاس بھی نہ لگتی ہو، بھوک بھی نہ لگتی ہو، اچھی چیز دیکھ کر خوشی محسوس ہونا، بری چیز دیکھ کر ناراضگی محسوس کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر زمانے میں، ہر خطے میں ایک جیسی ہیں، جن میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو جس میں تبدیلی نہ آئے وہ کہلاتی ہے فطرت، اور جس میں تبدیلی آ جائے وہ کہلاتی ہے عادت۔ اسی لیے آپ یہ جو آثار قدیمہ ہیں، آثار قدیمہ کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، 1000 سال پہلے، ما قبل تاریخ، تاریخ سے پہلے کے زمانے میں جو بھی آثار قدیمہ کی کھدائی کی گئی، ہر آثار قدیمہ سے معبد، عبادت گاہیں برآمد ہوئیں، چاہے انبیاء کا زمانہ نہیں بھی تھا، یعنی یہ جو زمانے فترت ہے جس میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر پیغمبر خاتم کے زمانے تک کا زمانہ جہاں جاہلیت ہی جاہلیت تھی، اس زمانے کے آثار کو بھی اگر آپ کھود کر دیکھیں اس سے آپ کو معبد ملیں گے، عبادت خانے ان کے آثار ملیں گے، اور انہی میں سے ہی آپ کو قسم قسم کے رنگ برنگے بت بھی ملیں گے۔ تو یہ ہر زمانے کے آثار قدیمہ سے عبادت خانوں کا ملنا، بتوں کا ملنا، یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کسی معبود کی عبادت کرنا۔ اگر فطرت میں نہ ہوتا تو کوئی زمانہ ایسا ہوتا جہاں اس کا وجود نہ ہوتا۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں جناب کہ یہ جو آثار قدیمہ سے بت نکل رہے ہیں، اس سے خدا پرستی نہیں سمجھی جا رہی، اس سے تو بت پرستی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ بت نکل رہے ہیں۔ میرے محترم، میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، یہ جو عرب کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کیا سمجھ کے پوجتے تھے؟ خدا سمجھ کے نہیں۔ سورہ لقمان انہی کفار اور مشرکین کے بارے میں خالق نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان بتوں کے پجاریوں سے، ان مشرکوں سے، ان کافروں سے اگر آپ پوچھیں کہ اس آسمان کا اور زمین کا خالق کون ہے، سارے بال اتفاق کہیں گے اللہ۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر بندے نے بت بنائے ہوئے تھے، ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے آج ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق گاڑی رکھی ہوئی ہے، ہر بندے نے اپنے سٹیٹس کے مطابق گھر بنایا ہوا ہے، اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق بت رکھے ہوئے تھے۔ سونے کے بت بھی لوگ بناتے تھے جس کی جتنی پسلی ہوتی تھی، چاندی کے بت بھی ہوتے تھے، لوہے کے بت بھی ہوتے تھے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لکڑی کے بت بھی ہوتے تھے، مٹی کے بت بھی ہوتے تھے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حلوے کے بت بھی ہوتے تھے، اور یہ حلوے کے بت سفر میں ساتھ رکھتے تھے، بھوک لگتی تھی کھا جاتے تھے۔ شاہ صاحب جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کو کھا جاتا تھا، مجھے بتاؤ وہ اسے خدا سمجھ رہا ہے؟ اور پھر ان میں بڑے بڑے باکمال شعراء، امرؤ القیس جیسے، جس کا قصیدہ سبع معلقہ آج ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، فاضل عربی کے کورس میں اس سبع معلقہ کا باقاعدہ ایک پیپر ہوتا ہے، ساتھ اس نے قصیدے کہے تھے، فصاحت و بلاغت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اس کے وہ 7 قصیدے۔ اس نے چیلنج کے طور پر خانہ کعبہ پر لٹکا دیے تھے کہ ہے کوئی اس کے مقابلے میں فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے والا کوئی کلام ہے تو لے آؤ، اور یہ چیلنج کے طور پر یہ قصیدے لٹکے رہے۔ کب تک؟ جب قرآن کی سب سے مختصر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ سورت نازل ہوئی اور امرؤ القیس نے یہ سورت پڑھی، خود جا کے اپنے قصیدے
اتار کے کہتا ہے میرے 7 قصیدے بھی اس چھوٹی سی سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اتنے بڑے بڑے عالی ظرف اور اتنے بڑے بڑے ذہن کے شاعر لوگ بڑے حصے شریف رکھنے والے ہوتے ہیں. وہ پاگل تھے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، انہیں وہ خدا سمجھتے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، بت بیچارہ بت کا بت، اسے آپ نے خوبصورت بنا دیا، وہ خوبصورت ہی رہے گا. اسے آپ نے بدصورت بنا دیا، وہ بدصورت ہی رہے گا. آپ نے اسے ہنستا ہوا بنا دیا، وہ قیامت تک ہنستا ہی رہے گا. آپ نے اسے روتا ہوا بنا دیا، وہ قیامت تک روتا ہی رہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو بت ہوتے تھے انہیں اگر میدان جنگ میں رکھ دیتے، کٹ مرتے پر میدان چھوڑ کے بھاگتے نہ. یہ بیچارے بت، ان کی حیثیت ہی کیا تھی. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم جنہیں بت بناتے ہیں یہ ہمارے خدا. کوئی قرآن میں ثبوت ہے اس کا؟ یہی والذین اتخذوا من دون الرحمن آلہۃ، سورہ زمر میں خالق نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ جنہوں نے رحمان کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے ارے یہ کیا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو پوچھتے ہو، تو وہ کفار و مشرکین کیا جواب دیتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. میں دلچسپ منزل کی طرف آ تو چکا ہوں، لیکن میرے پہلے جملوں کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ مجمع اس سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو وہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے ہم جو ان بتوں کو پوچھتے ہیں اللہ سمجھ کے نہیں، اپنا خدا سمجھ کے نہیں، اپنا معبود سمجھ کے نہیں، ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچا دے. یعنی یہ بت، اسی لیے آپ دیکھ لیں مفت رزق کے لیے اس شکل کا بت ہوتا تھا، اولاد کے لیے اس شکل کا بت ہوتا تھا، حاجات پوری کرنے کے لیے اس شکل کا بت، مختلف بت ہوتے تھے. وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچائیں، یعنی وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں. وسیلے کی وجہ سے اللہ نے ان کو، عرب کے بت پرستوں کو کافر اور مشرک کہا. ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، ہم تو وسیلے کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے. تو پھر یہ عرب کے بت پرست صرف وسیلہ ماننے کی وجہ سے کافر اور مشرک ہو گئے. سورہ قصص آیت نمبر 68 میرے بچوں جا کے دیکھیے گا، وہاں اس کا جواب موجود ہے. اس کا جواب کہ وہ بتوں کو وسیلہ مانتے تھے، پھر کافر اور مشرک کیوں ہوئے؟ اللہ نے سورہ قصص میں جواب دیا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. ارے یہ تمہارے رب کا اختیار ہے، جسے چاہے چن لے، تمہارا اختیار نہیں ہے. معلوم ہوا وسیلہ بنانا شرک ہے، وسیلے کو ڈھونڈنا شرک نہیں ہے. تو میرے محترم، یہ بتوں کو بھی وہ خدا نہیں مانتے تھے. کیوں؟ ہر انسان کی فطرت میں ہے ایک قادر اور کریم ذات کا اقرار. یہ الگ بات ہے کہ دیکھیے میرے محترم، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے کس نے بتایا تیرا رزق اس دنیا میں موجود ہے؟ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتے ہی ادھر ادھر سر مار رہا ہوتا ہے. کس لیے؟ اسے غذا کی تلاش ہوتی ہے. لیکن ابھی وہ شعوری اعتبار سے بچہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے میرے رزق کا مرکز کدھر ہے. لہذا دائیں بائیں سر مارتے ہوئے اس کے منہ میں کپڑا آ گیا، وہ اسے چوسنا شروع کر دیتا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا. اگر وہیں اسی کے منہ کے پاس آپ کی انگلی چلی گئی، آپ کی انگلی کو بھی وہ
چوسنا شروع کر دیتا ہے. مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا. اب یہ بچپن سے یہ جو اس کی عادت بنی تھی، یہ کس نے اس کے اندر یہ بات رکھی تھی؟ تیرا رزق اس دنیا میں ہے. اور پھر آج کل کی ماشاءاللہ بچے کی اس عادت، فطری عادت، نیچرل عادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بچے کو چوسنی پہ لگا دیتے. ادھر بچے نے تھوڑا سا شور کیا، ادھر اس کے منہ میں چوسنی ڈال دی. بچہ چپ، ماں کام کر رہی ہے، فارغ بیٹھی ہوئی ہے. آج کل فیس بک، ٹویٹر، پتہ نہیں واٹس ایپ کیا مصروف، پہلے گھر کے کاموں میں مصروف، تو ماں کو ریلیف مل جاتا ہے نا. ارے میرے محترم، یہ بچے کو نہیں پتا کہ یہ میرا سچا مچا یہ رزق ہے جو مجھے مل رہا ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، بچے کو پتہ بھی چل چکا ہوتا ہے. بعد میں 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، میں نے 10 سال کے بچے بھی دیکھے ہیں چوسنی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. حالانکہ اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا رزق کا منبع یہ چیزیں نہیں ہے. نہ چوسنی ہے، نہ باپ کی انگلی ہے، نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بچے کی وہ عادت اب پختہ ہو چکی ہے. تو یہ بچے کی تربیت ہونی کہاں ہے؟ ماں کی گود میں. ماں نے اسے بتانا ہے، بیٹا تیرا مرکز رزق یہ کپڑا نہیں ہے، یہ انگلی نہیں ہے، یہ چوسنی نہیں ہے. ماں بتاتی ہے تیرا رزق میری چھاتی میں ہے. ایسے ہی بت پرست بھی، جن کی صدیاں عمریں گزر گئی کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، عادی ہو چکے تھے، اللہ نے انبیاء بھیجے. انبیاء کا مقصد یہی تھا کہ انہیں بتائیں یہ تمہارے معبود حقیقی نہیں ہے، انہیں تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا، بڑا مشہور و معروف واقعہ کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بڑا جلیل القدر صحابی علی بن یقطین، ایک بندہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا صادق آل محمد میں بڑا طعن و تشریح کر رہا ہے. یہ کہتے اس کائنات کا کوئی خالق ہے، ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہاں ہے خالق. کیونکہ اس کا مطمع نظر یہ تھا جو چیز ہو وہ نظر آتی ہے، جو چیز نہیں ہے وہ نظر نہیں آتی. علی بن یقطین کو پتہ چلا کہ ایک دہریہ، ایک منکر خدا بادشاہ کے دربار میں میرے مولا پر طعن و تشنیع کر رہا ہے. علی بن یقطین دوڑتا ہوا آیا، بادشاہ بادشاہ. کیا ہوا؟ علی بن یقطین جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ننگے پیر دوڑتا ہوا آیا. بادشاہ سلامت، میں نے آج دیکھا دریا کے کنارے میں کھڑا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک کشتی بغیر ملاح کے مسافروں کو اس کنارے سے اٹھاتی ہے، اس کنارے پہ آ کے چھوڑ دیتی ہے، اس کنارے والے مسافروں کو اٹھاتی ہے، اس کنارے پہ چھوڑ جاتی ہے. بادشاہ سلامت میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے. بادشاہ نے کہا واقعا ہے تو تعجب کی بات. وہ جو دہریہ بیٹھا تھا جانتا تھا یہ فرزند رسول کا شاگرد ہے. مذاق اڑانے کے لیے اس نے کہا اے بندے خدا تجھ میں عقل نہیں ہے، بغیر چلانے والے کے کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے ملاح کے بغیر کشتی چلے. علی بن یقطین نے مسکرا کے کہا ارے نادان، جب چھوٹی سی کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا؟ بس خدا ہے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر فطرت ہماری صحیح و سالم ہے، وہ پکار پکار کے کہتے. قرآن نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ میرے بندے کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی طوفانوں کے تھپیڑوں میں گر جاتی ہے،
मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को बड़े खुलूस से पुकारते हैं यही कुफार। लेकिन वइज़ा नजाहुम इलल बर, जब अल्लाह उन्हें कुछ पे नजात दे के पहुंचा देता है, फइज़ा हुम युशरिकून, अचानक वो शिरक करने लगते हैं। बड़ी माज़रत के साथ हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए, हम जो अल्लाह के वजूद का इकरार करने वाले हैं, कहीं हमारा भी यही हाल तो नहीं है? मुश्किल पड़ी, या अल्लाह या अल्लाह, इधर मुश्किल से निकले, उधर अल्लाह को भूल गए। देखिए, मासूम जो सवाल करने वाला है उसके ज़हन के मुताबिक उसे जवाब देते। एक शख्स आकर कहता है, फज़ल रसूल, मैं समझना चाहता हूँ इस कायनात का कोई खालिक है, समझ में नहीं आती, एक चीज हो भी और नजर भी ना आए, मुझे जरा समझा दीजिए कैसे इस कायनात का कोई खालिक हो सकता है। मासूम उस बंदे को मुखातब करके कहते हैं, बंदे खुदा ये बता, कभी तूने कश्ती में समंदर का सफर किया है? हाँ यब्न रसूलिल्लाह, मैंने समंदर में कश्ती का सफर किया है। ऐसा हुआ हो कि तूफान में गिर गई हो आपकी कश्ती, तूफान के थपेड़े बर्दाश्त न करके आपकी कश्ती टूट गई हो? हाँ ऐसा भी हुआ है, मेरी कश्ती टूट गई। अच्छा, उस आलम में एक तख्ते के ऊपर तू अकेला बचा हो, बाकी सारी कश्ती वाले डूब गए हो, तू अकेला एक तख्ते के ऊपर है, वो लहरों के रहमो करम पे कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, दूर दूर तक कोई मदद भी नहीं मिलती। हाँ फज़ल रसूल, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो मेरे मौला ने फरमाया, ये बता, इस आलम में भी तेरे दिल में कोई ठारस थी कि अब भी कोई है जो मुझे यहाँ से बचा सकता है? हाँ फज़ल रसूल, वहाँ भी मुझे ठारस थी। फरमाया, इस मुश्किल में जो तुझे आसरा था, सहारा था, उसी को तो खुदा कहते हैं। अच्छा, पता है कि सादा सी बात है। उसने जैसे ही ये बात सुनी, फौरन कहता है, फज़ल रसूल मुझे कलमा पढ़ाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं, क्या हुआ? ये तो नॉर्मल सी बात होता है ऐसा बंदों के साथ, कईयों के दिलों में ख्याल आता है, कईयों के दिलों में ख्याल नहीं आता। उसने जैसे ही फज़ल रसूल का ये इस्तेदलाल, सादा सादा सा इस्तेदलाल सुना, फौरी कलमा पढ़ने पर तैयार क्यों हो गए? उलमा ने बयान किया, उसने जब फज़ल रसूल की बात सुनी तो उसने सोचा, मैं समंदर में अकेला, कश्ती टूट गई, तख्ते पे मैं बिल्कुल अकेला था, वहां मेरे दिल में क्या चल रहा है, इन्हें किसने बताया, इन्हें कैसे पता चला? अरे ये तो मौके पे थे नहीं, इन्हें भी पता चल गया। मालूम हुआ कोई ज़ात है, कोई हस्ती है जिसने इन्हें बता दिया है, और उसी को खुदा कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही मेरे बच्चों, हमारा अकीदा यही है कि खुदा न दुनिया में नजर आता है न आखिरत में नजर आएगा। इसलिए कि अगर खुदा नजर आ गया, जब मुझे खुदा नजर आ गया, वहीं से मैं उसे खुदा मानना छोड़ दूंगा। इसलिए कि जो नजर आ जाए वो तो हो गया महदूद, वो जहां है बस वहीं है, फिर और कहीं नहीं है। और हमारा अकीदा है, अल्लाह पूरी कायनात का इहाता किए हुए है। अल्लाह नजर नहीं आता, ये समझे कैसे? मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इमाम, थोड़ी सी मैंने कोशिश की है दिलचस्पी गुफ्तगू में आ जाए, आज वाकई खुश्क बात थी, और हिम्मत है आप लोगों की कि आप बैठे रहे, उठ के नहीं चले गए। तौहीद और वो भी तमहीदी गुफ्तगू, इतनी खुश्क बात, लेकिन मैं थोड़ी सी इसके अंदर तरी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इमाम, वो अपने दर्स में, क्लास रूम में एतराज कर रहा है कि ये रसूल का बेटा जाफर सादिक, वो कहता है खुदा है और नजर भी नहीं आएगा। ये अकल में आने वाली बात नहीं है। मैं नहीं मानता एक चीज हो और नजर ना आए। अच्छा, एक ये बात, और दूसरा एक बुनियादी अकीदा जिसमें आलम इस्लाम में और हम में फर्क है, जबर व इख्तियार का अकीदा।
جبر و اختیار کا عقیدہ کیا مطلب؟ میں نے 5ویں کی دنیات میں یہ پڑھا تھا، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں، ایمان مفصل لکھا ہوا ہوتا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، بندے کا کوئی اختیار، یعنی جو کچھ بندہ کرتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اور وہ اعتراض کر رہا ہے کہ صادق آل محمد کہتے ہیں بندہ خود مختار ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ 2 اعتراض۔ تیسرا اس کا اعتراض کیا تھا؟ تیسرا اس کا اعتراض یہ تھا کہ صادق آل محمد کہتے ہیں اللہ قیامت والے دن شیطان کو جہنم میں ڈالے گا۔ شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے موقع پر اس نے یہ تو کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو وہ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے چھٹے امام پر کہ وہ کہتے ہیں اللہ شیطان کو آگ میں ڈالے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان بھی آگ سے بنا ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، آگ کو آگ کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ یہ 3 اعتراض سمجھ میں آ گئے؟ جب وہ یہ 3 اعتراض کر رہا تھا، وہیں پر میرے مولا صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد جسے کہا جاتا ہے بہلول دیوانہ، دیوانہ کہا جاتا ہے، دیوانے تھے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب مشکل وقت آیا کچھ صحابہ کرام نے مولا کو، تقیہ کا دور تھا، مولا کو خط لکھا، اس تقیہ کے دور کی مناسبت سے مولا نے تفصیل سے جواب نہیں لکھا میرے نوجوانوں، جواب میں لکھ دیا جیم۔ حاکم وقت نے بہلول کو آفر کی تھی آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، اسے اعتراض ہوا کہ ایک ظالم کا میں چیف جسٹس بنوں تو میں تو ظالم کی مدد کر رہا ہوں، اب نہ کرتا ہے تو بھی گزارا نہیں، قبول کرتا ہے تو بھی گزارا نہیں۔ امام وقت کو خط لکھا، ایک اور بندہ مشکل میں تھا اس نے بھی خط لکھا، مولا نے دونوں کی طرف جواب لکھ کے بھیجا کیا؟ جیم۔ ہر ایک نے اپنے ذہن مطابق جیم کا معنی لیا، ایک نے جیم سے جلا وطن مراد لیا، وہ علاقے چھوڑ کے کسی اور سلطنت میں چلا گیا۔ بہلول نے جیم کا معنی لیا جنون، مجنون تھا نہیں۔ بہلول بتاؤ کتنی علمی شخصیت تھی، آج کے جس طرح آیت اللہ خامنائی ہے، آج کے جس طرح آیت اللہ سیستانی ہے، اس معیار کا عالم، کوئی معمولی ہستی نہیں تھے جناب بہلول، لیکن مسلک کی خاطر جنون اختیار کر لیا، دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگے۔ تو یہاں بھی جب یہ 3 اعتراض سنے نا کہ میرے مولا پہ یہ بندہ 3 اعتراض کر رہا ہے، بہلول کو آیا غصہ، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا، اٹھا کے اس کے ماتھے میں دے مارا، میرے مولا پہ اعتراض کرتا ہے، اس کے ماتھے میں لگا، ماتھا زخمی ہوا، وہ مقدمہ لے کر اس وقت کے قاضی کی عدالت میں چلا گیا، دیکھو بہلول نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، مجھے زخمی کر دیا ہے۔ قاضی نے کہا اچھا بہلول کو بلا کے پوچھ لیتے۔ بہلول کو عدالت میں بلایا گیا، بہلول یہ کیا کیا تو نے؟ اسے پتھر کیوں مارا ہے؟ اسے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا ہے؟ قاضی صاحب میں نے جو ڈھیلا مارا ہے اس کے 3 اشتباہ تھے، اس کے 3 سوالات تھے، میں نے اس کے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ کہا اس کا متھا پاڑ دیا ہے تو نے، ڈھیلا مار کے اس کو زخمی کر دیا ہے، تو کہتے ہیں میں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ بہلول کہتے ہیں قاضی صاحب اس سے پوچھو یہ جہاں اسے پتھر یا وہ ڈھیلا لگا ہے اسے وہاں درد ہو رہا ہے؟ ہاں درد سے میری جان نکلی جا رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ بہلول نے کہا قاضی صاحب اسے کہو اگر درد ہے تو مجھے دکھاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا درد ہے پر یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا ارے درد ہو اور نظر نہ آئے مان لیتے ہو، اس پوری کائنات کا جو خالق ہے ہو اور نظر نہ آئے وہ سمجھ میں نہیں آتا؟
اس نے اعتراض کیا تھا اللہ شیطان کو جو جہنم میں ڈالے گا کیسے ڈالے گا، آگ کو آگ کیسے جلاتی ہے؟ قاضی صاحب اس سے پوچھو تم کس سے بنے ہو؟ مٹی سے، ہر انسان مٹی سے بنا ہے۔ اس سے پوچھو میں نے اسے ڈھیلا کس چیز کا مارا؟ مٹی کا۔ اگر مٹی کو تکلیف دے سکتی ہے تو آگ بھی آگ کو جلا سکتی ہے۔ اور تیسرا جو اس نے اعتراض کیا تھا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بندے کا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب اسے پٹا میں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے۔ اتنی واضح چیز ہے، میں انشاءاللہ دوران گفتگو جب موقع آیا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اللہ کی معرفت حاصل کی، ہم نے بھی کی۔ ان کی معرفت اور ہماری معرفت میں فرق کیا ہے؟ دعائے صبا میں میرے چوتھے مولا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات کا تعارف کروایا اپنی ذات کے ذریعے، یعنی آل محمد نے اللہ کو یہ دنیا کے وسیلے سے نہیں پہچانا۔ سامنے کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہستیاں جب بنی تو اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند ستارے، کوئی چیز بنی نہیں تھی۔ اگر کائنات ہوتی تو وہ کائنات سے سمجھتے کہ جب اتنی بڑی کائنات ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے اس کائنات سے نہیں پہچانا، ہم نے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، شمس و قمر کو دیکھا، یہ اتنی عجائبات مخلوقات دیکھی، یہاں سے ہم نے سمجھا کہ اتنی بڑی کائنات۔ وہ بوڑھی کا واقعہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، ہمارے بچوں کو دنیاتوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ بچوں کو بتانے کے لیے ایک بوڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، پیغمبر خاتم پاس سے گزرے، پیغمبر خاتم نے فرمایا ایتھا العجوزہ، اے بوڑھی خاتون، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، یا رسول اللہ میں نے نہ فلسفہ پڑھا ہے، نہ منطق پڑھی ہے، نہ علم کلام پڑھا ہے، میں تو اپنے ماحول میں رہتی ہوں، ہاں اپنے ماحول سے میرے پاس دلیل ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے چھوٹا سا چرخہ ہے، اسے میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں یہاں سے سمجھی جب چھوٹا سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ وہاں پیغمبر نے فرمایا علیکم بدین العجائز، تم پر لازم ہے کم از کم اس بڑھیا کے طریقے کو ہی اختیار کرو۔ مطلب آپ علم منطق پڑھے ہوئے نہیں ہیں، علم فلسفہ پڑھا ہوا نہیں ہے، یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو کے نہیں آئے، علم نہیں جانتے، آپ ایک چرواہے ہیں، ان پڑھ ہیں، اپنے ہی ماحول سے تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ایک بات کہہ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں اور دو جملے مسائل کے، اور آپ کی زحمت تمام میرے نوجوانوں بزرگوں سب کو میں خطاب کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں ہم سب برابر ہیں، سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ جتنے اصول دین ہیں ان میں دلیل آرگومنٹ کے ساتھ عقیدہ رکھنا واجب۔ اللہ ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ ایک کیوں ہے۔ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ دلیل اللہ قادر ہے، اللہ ہے ہی ہے،
اللہ قیوم ہے. یہ جتنی اللہ کی صفات ہیں ان کا عقیدہ رکھنا ہے دلیل کے ساتھ. اللہ عادل ہے، اس پہ دلیل ہونی چاہیے. اسی لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ انشاءاللہ ان 10 یا 12 دنوں میں یہ عقائد جب آپ سنیں گے میرے نوجوانوں کو اعتماد ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ود آرگومنٹ ہے، دلیل کے ساتھ ہے، بغیر، کیونکہ بغیر دلیل کے رکھا ہوا عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں نماز کا حکم آیا وہاں ساتھ فلسفہ نہیں بیان کیا گیا کہ نماز کیوں پڑھو، لیکن جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے وہاں ساتھ دلیل دی ہے اللہ ایک کیوں ہے. لہذا اس موضوع کی اہمیت کی بنیاد پر مجھے پتہ ہے خشک موضوع، لیکن میں خشک تر نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں آپ کی ضرورت کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ دن گفتگو رہے گی، لیکن گفتگو کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل مقصد ہے عزاداری مظلوم کربلا. اب تھوڑا ادھر کا حصہ میرے محترم، آپ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے آپ کے عزا خانے کھل جاتے ہیں، آپ شبیہ بنا لیتے ہیں، علم کی شبیہ بنا لیتے ہیں، جھولے کی شبیہ بنا لیتے ہیں. یہ جو عزاداری ہے ہماری، اس کی اہمیت کو سمجھو. یہ جو چند رسومات ہیں یہ فقط عزاداری نہیں ہے، مولا حسین سے وفاداری ہے. ہم مولا حسین سے اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہو. دنیا والے اعتراض کرتے ہیں ہر سال محرم آتا ہے، وہی حسین، وہی ماتم، وہی واقعہ کربلا، کب تک؟ یعنی ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہر سال تھوڑی بہت چینجنگ آنی چاہیے. ہر سال وہی حسین، وہی کربلا، وہی مظلوم حسین، وہی غریب حسین، وہی عاشورہ کا دن، وہی شام غریبہ، بس یہی کربلا. میں ان سے کہتا ہوں جناب آپ کو یہ اعتراض ہے نا کہ ہر سال کربلا وہی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں ہر سال حج کرنے جاتے ہو، ہر سال حج بدل جاتی ہے؟ ہر سال حج بھی تو وہی ہے. ارے دور نہ جائیے، روزانہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نماز وہی ہے یا روز بدل جاتی ہے؟ نماز بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے. میرے محترم جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اب کوئی بندہ کہے جناب اگر محرم کی اتنی اہمیت ہوتی تو حج بھی نبی زادے سے مربوط واقعہ ہے، محرم بھی نبی زادے سے مربوط واقعہ ہے. اگر محرم اتنا زیادہ اہم ہوتا تو جیسے حج کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ لوگوں تم پر فرض ہے اگر تم استطاعت رکھتے ہو، بالغ عاقل ہو، آؤ میرے گھر میں میرے گھر کا حج کرو. اللہ نے وہاں آیت بھیجی. یعنی سادہ لفظوں میں کہوں واجب کا کارڈ بھیج کر اللہ نے ہر مسلمان کو مکہ بلایا، آؤ میرے گھر کا طواف کرو، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، 3 شیطانوں کو کنکر مارو، میدان منا میں جو جو اعمال ہیں انجام دو. لوگ کہہ سکتے ہیں نا اگر محرم بھی اتنا اہم ہوتا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر یہی جملے دل میں اتر گئے تو یہی مسائل کے لیے کافی ہے. اگر محرم بھی اتنا اہم ہوتا تو اللہ قرآن میں کوئی آیت بھیج کر مسلمانوں کو ہر سال محرم کا چاند نظر آتے ہی امام بارگاہوں میں بلاتا، عزا خانوں میں بلاتا. کوئی آیت نہیں ہے نا اس لیے اللہ نے بلایا ہو جیسے اللہ حج کے لیے بلاتا ہے. میں نے کہا جناب فرق ہے حج میں اور محرم میں. حج ہے خوشی کا موقع، خوشی کے موقع پہ ہمیشہ کارڈ بھیج کر بلایا جاتا ہے. آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہیں، آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو کارڈ بھیج دیے. آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں پہ یہ روٹنے منانے والے کام بڑے ہوتے ہیں. کوئی خالہ کوئی پھوپھی روٹھ گئی
جی میں نے نہیں آنا، وہ میرا بھائی مجھے خود لینے نہیں آیا، خود کارڈ دینے نہیں آیا، اب وہ روٹھ کے بیٹھی ہوئی۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار جا رہا ہے، مان جاؤ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے بار بار شادی تھوڑی کرنی ہے، اس کی خوشی ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، وہ اکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، نہیں میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ کوئی اور رشتہ دار گیا، اسے بھی اس نے یہی جواب دیا۔ آخر پھر جو دولہے کا باپ ہوتا ہے نا، 4 رشتہ داروں کو ساتھ ملا کے ایک وفد کی شکل میں جاتے ہیں، تھوڑی سی بحث تکرار کے بعد وہ خالہ یا پھوپھی مان جاتی ہے، آ کے شادی میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے؟ لیکن اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، مجھے بتاؤ کیا وہاں بھی کارڈ بھیجا جاتا ہے؟ اور وہاں بھی کوئی روٹتا ہے اور پھر منانے والے جاتے ہیں؟ نہیں میرے محترم، وہاں مسجد میں مؤذن اعلان کر دیتا ہے، حضرات فلاں بن فلاں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ اتنے بجے ہے۔ اب جب نماز جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے، جس کے اس بندے سے تعلقات اچھے ہوں گے وہ آئے گا، نماز جنازہ بھی پڑھے گا، صف عزا پہ بھی بیٹھے گا، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا۔ میرے دوستو واضح سی بات ہے، حج ہے خوشی کا موقع، محرم ہے غم کا موقع۔ حج کے لیے کارڈ بھیج کر بلایا جائے گا، لیکن محرم ایسا موقع ہے جس میں نبی کا گھرانہ لٹ گیا، نبی کے اولاد کو کاٹ دیا گیا میدان کربلا میں، اس لیے یہاں واجب کا کارڈ نہیں بھیجا جائے گا۔ محرم کا چاند افق میں طلوع ہو کے اعلان کر دے گا، لوگوں زہرا کا گھرانہ اجڑ گیا، لوگوں زہرا کا گھرانہ لٹ گیا۔ نبی کے گھر میں 72 جنازے پڑے ہوئے ہیں، محرم کا چاند یہ اعلان کرے گا۔ اب جس کے بھی نبی سے تعلقات اچھے ہوں گے، جو نبی سے لڑا ہوا نہیں ہوگا، وہ نواز رسول کے اس صف عزا پر آ کر بیٹھے گا بھی صحیح، پرسہ بھی دے گا، دکھ بھی منائے گا، اور تھاڑے مار مار کے روئے گا بھی صحیح۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ عزاداروں، عام طور پر یکم محرم الحرام کو مولا حسین کا مدینہ چھوڑنا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ پیغمبر خاتم جب مدینہ سے جا رہے تھے تو پیغمبر خاتم کو پتہ تھا اللہ نے مجھے واپس وطن لے کے آنا ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے، تو اللہ نے تسلی بھی دے دی، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادِكَ، میرے حبیب میں تجھے عنقریب اپنے وطن واپس پلٹاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ملتا ہے پیغمبر خاتم بار بار مڑ کے اپنے شہر کے در و دیوار کو بڑی حسرت سے، بڑی یاد سے دیکھ رہے تھے، پتہ تھا واپس آنا ہے، لیکن جب نواز رسول وطن چھوڑ رہے تھے، اللہ جانتا ہے کبھی اپنے نانا کے مزار پہ آ جاتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں نانا امت اب یہاں رہنے نہیں دے رہی، نانا دل تو نہیں چاہتا آپ کا روزہ چھوڑ کے جاؤ، لیکن نانا اب امت یہاں رہنے نہیں دیتی۔ کبھی بھائی حسن کی مزار پہ آ جاتے ہیں، لیکن دوستو ایک چیز جو میں نے تاریخ میں دیکھی ہے، نانا کی مزار پہ گئے تو بھی بڑے سکینہ اور وقار کے ساتھ قدم جما جما کے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھائی حسن کی مزار پہ آ رہے ہیں تو بھی بڑے سکون اور وقار کے ساتھ قدم جما جما کے چل رہے ہیں، لیکن جب چلے ہیں نا ماں کی قبر کی طرف، میں نے تاریخوں میں یہ جملے پڑھے ہیں، بالکل جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس جاتا ہے، ایسے ہی دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے، اپنی ماں کی قبر کو گلے لگا کے کہا السلام علیکہ یا اماں، اے والدہ گرامی حسین کا سلام قبول کیجیے۔ ماں کی قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا غریب الام و یا مظلوم الام، آپ پر بھی میرا سلام ہو اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، بیٹا تو مدینہ چھوڑ رہا ہے، دیکھو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ آؤں گی۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ بیویوں
خیمے کی پشت پہ ایک بی بی کے رونے کی آواز سنی، بلا کے کہا بھائی حسین کوئی مستور ہے جو ہمارے خیمہ کے ارد گرد روتی نظر آتی ہے۔ میرے مولا حسین نے رو کے کہا بہن زینب پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں زہرا ہے جو جنت البقیہ چھوڑ کے آئی ہے اور ہمارے غم میں شریک ہے۔ عزادارو بڑی شان کی سواری، یہ 28 رجب کی سواری۔ اور عزادارو ایک جملہ عرض کر دوں، علی کی بیٹیوں نے روتے ہوئے مدینہ چھوڑا خوشی سے۔ میرے بارہویں آقا کی زیارت ناہیہ میں یہ کہتے ہیں السلام علی الطاہرین عن الاوطان، میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن سے زبردستی وطن چھڑایا گیا۔ اور میں غفاری پیغمبر خاتم کا وہ صحابی جس کے بارے میں علم رجال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کان لا یسمع صوت الرعد، جو بادلوں کے گرجنے کی، بجلی کی کڑک کی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا، اتنا اونچا سنتا تھا۔ لیکن 28 رجب کی رات کو آدھی رات کے وقت نیند سے جاگ کے اپنی زوجہ کو جگا کے کہتا ہے اے زوجہ محترمہ، یہ آدھی رات کو کن بیویوں کے رونے کی آواز ہے؟ زوجہ اس کی رو کے کہتی ہے اے عروہ تجھے پتہ نہیں ہے رسول کا نواسہ وطن چھوڑ رہا ہے؟ ارے یہ رونے والی کوئی عام بیویاں نہیں ہیں، علی و بطول کی بیٹیاں ہیں جو اونچے اونچے بیان کر رہی ہیں، کبھی کہتی ہیں واہ محمدہ، کبھی کہتی ہیں واہ علیہ۔ عبداللہ ابن سنان، بس آخری جملے آپ کی زحمت تمام۔ عبداللہ ابن سنان راوی ہے، معالیہ سبتین والے نے بھی لکھا، علامہ شیخ اختر عباس نجفی آل اللہ مقامہ وہ بھی یہ روایت پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب 28 رجب کی رات کے صبح کا پہر آیا، یعنی صبح کی سفیدی ابھی پھیل ہی رہی تھی، تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین کے گھر کے سامنے پہلے کچھ ناکے لائے گئے جنہیں بٹھایا گیا، ان پر سامان سفر، کھانے پینے کا سامان، برتن بستر وغیرہ لوڈ کیے گئے۔ وہ ناکے اٹھے، تھوڑا آگے جا کے رک گئے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا محمل آتے ہیں، ایک ایک محمل آتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اندر سے پردہ سرا سے کوئی مستور پردے میں لپٹی ہوئی باہر تشریف لاتی ہے، اس کا جو وارث ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک ناکا لا کے بٹھایا گیا، پردہ ہٹا، ایک بی بی باہر نکلی، میں نے دیکھا 13 سال کا خوبصورت جوان آگے بڑھا، ماں کو سہارا دیا۔ سمجھ گئے ہوں گے یہ نکلنے والی بی بی ہے جناب ام فروہ، حسن کی بیوہ، اور سہارا دے کے سوار کرانے والا ہے حسن کا یتیم شہزادہ قاسم۔ اس نے سہارا دے کے ماں کو سوار کرایا۔ وہ کہتے میں دیکھ رہا تھا ایک بزرگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نہیں اٹھ رہے تھے، اتنے میں ایک اور بی بی برآمد ہوئی، 18 سال کا کڑیل جوان آگے بڑھا، اس نے اس بی بی کو سہارا دے کر محمل پہ سوار کرایا۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی میں دیکھتا رہا، ایک ایک بی بی برآمد ہوتی تھی، اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا اس کا وارث آگے بڑھتا، اس بی بی کو سہارا دیتا، محمل پہ سوار کراتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ بزرگ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کسی کے لیے بھی کرسی سے نہیں اٹھا۔ اچانک وہ کہتا ہے پردہ ہٹا، میں نے دیکھا کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک موزنہ بی بی برآمد ہوئی، ادھر سے آواز آئی الحجاب الحجاب۔ وہ کہتے ہیں کنیزوں کے جھرمٹ میں جب بی بی آئی میں نے دیکھا کسی طرف سے 18 سال کا جوان دوڑا، کسی طرف سے مولا عباس دوڑے، وہ بزرگ جو کرسی سے نہیں اٹھ رہا تھا انہوں نے بھی کرسی چھوڑی، کسی نے چادر کو ساتھ تھاما، کسی نے نالین کو سہارا دیا، سب نے بی بی کو بڑے احترام سے محمل پہ بٹھایا۔ جانتے ہو یہ کون بی بی ہے؟ یہ علی کی بڑی بیٹی شریکت الحسین زینب بنت علی۔ یہ تھی 28 رجب کی سواری۔ کاش آپ کے ذہنوں میں ہو 11 محرم کی سواری۔ عزاداروں جب لاشوں سے ودا ہو چکے، ظالم سوار کرانا چاہتے ہیں بیویوں کو۔ علی کی بیٹی نے جلال کے عالم میں کہا او بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے ہم خاندان رسالت کی مستورات ہیں، ہم ایک دوسرے کو سوار کرا لیں گے۔ علی کی بیٹی نے ایک ایک بیوی کو
سوار کرایا، حتیٰ کہ میرے بیمار مولا امام سجاد کو بھی سوار کرایا۔ جب سارے قیدی سوار ہو گئے، اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی۔ میری آقا زادی نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر اچانک رخ پھر گیا مقتل کی طرف۔ بے اختیار زبان سے جملہ نکلا، عباس آج تیری بہن کو کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں ہے۔ بانی مجلس اعلیٰ کا یہ اہتمام، صف اعلیٰ بچھانا، جو اہتمام بانی مجلس نے کیا، مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام حاضرین جو اپنے کام چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے فرزند زہرا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، دکھیاری ماں کو مالک ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، مولا مظلوم کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ، جو مومنین و مومنات مشکلات میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، مالک حلال مشکلات کا واسطہ ان کی مشکلات آسان فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین و مومنات مریض ہیں، مالک انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بارے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بے روزگار ہیں، ان کے روزگار کے اسباب مہیا فرما۔ جو مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ بارے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جن حضرات نے جس مقصد کے لیے التماس دعا کہا ہے، مالک تو علیم بذات صدور بھی ہے، قابل حاجات بھی ہے، ان کے حوائج شرعیہ پورے فرما۔ بارے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ سب اللہ دنیا میں جہاں جہاں بچھی ہے، مالک مظلوموں کا غم ہے، منانے والے بھی مظلوم ہیں، مالک تو ان مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما۔ مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بالخصوص گلگت میں جو ہمارے دو نوجوان شہید ہو چکے ہیں، مالک آل محمد علم نصب کر رہے تھے، ان کا جرم یہی تھا کہ مولا عباس کا علم نصب کر رہے تھے۔ ظالمائے خیرن کی ہمارے دو نوجوان آغا راحت حسینی، ان پر اصل تو حملہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے، گلگت کی شیعہ کمیونٹی کے قائد ملت مولانا آغا راحت حسینی، ان کے غالباً یہ دو گارڈ تھے، شہید ہو چکے ہیں۔ مالک ہمارے تمام شہداء ملت جعفریہ بالخصوص یہ ہمارے دو شہداء، مالک ان سب کو شہداء ملت جعفریہ، جتنے بھی شہداء ملت جعفریہ ہیں، ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مالک علماء حق کا سایہ ہمارے سبب پر قائم و دائم فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ حاضرین میں جو مشتاق حج و زیارات ہیں، مالک انہیں توفیق حج و زیارات نصیب فرما۔ مالک ہمارا ملک مملکت خدا داد پاکستان اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، بہت چیلنجز ہمارے ملک کے سامنے ہیں۔ مالک ان تمام مشکلات سے ہمارے ملک کو نکلنے کے اسباب فراہم فرما۔ مالک ہمارے اس ملک کو ایک صالح لیڈر جو اس ملک کا خیر خواہ ہو، مالک ہمیں ایسا حکمران نصیب فرما جو ملک، قوم اور عوام کی سوچتا ہو۔ مالک آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس ملک کے جو دشمن عناصر ہیں انہیں اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرما۔ مالک اس ملک کے دشمن عناصر کو نیست و نابود فرما۔ مالک ہمارے بارے آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ قبولیت دعاؤں کے لیے بلند آواز سے صلوات۔